اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید اقتدار علی خان۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مساوات۔ دین اسلام میں مساوات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو زیادہ طویل ہو جائے، تو میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وراثت میں بیٹی کا ایک حصہ، بیٹے کا 2 حصہ، مساوات نہیں ہے۔ دن برابر نہیں ہے۔ جو فضیلت جمعۃ المبارک کو ہے وہ باقی دنوں کو نہیں ہے، مساوات نہیں ہے۔ بعض نبی کو بعض نبی پہ فضیلت ہے، نبی برابر نہیں ہے۔ ہم نے بعض میووں پر بعض میووں کو فضیلت دی۔ سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ میوے برابر نہیں ہیں۔ ہم نے ہر کے 2 ذائقے بنائے، ذائقے برابر نہیں ہیں۔ آیت ہے، ذائقے برابر نہیں ہیں، فرق ہے، مختلف ہیں۔ کتاب برابر نہیں ہے۔ زبور کو بھی آپ مانیں گے، توریت کو بھی مانیں گے اور انجیل کو بھی مانیں گے، مگر وہ تحریف شدہ ہیں، سابقہ کتابوں میں ہیں۔ ایمان لانا ہے، مگر پیروی قرآن مجید کی کرنا ہے، کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے نافذ کر دی گئی ہے یہ کتاب، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ کتاب برابر نہیں ہے۔ اگر نبی سب برابر ہوتے تو 1,24,000 نبیوں میں اللہ تعالیٰ 313 کو منتخب نہ کرتا، اور 313 میں 5 صاحب شریعت اولو العزم رسولوں کو منتخب نہ کرتا، اور ان 5 میں اس ایک جس کو خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا۔ نبی برابر نہیں، رسول برابر نہیں، کتاب برابر نہیں، دن برابر نہیں، مہینہ برابر نہیں۔ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے فضیلت والی رات لیلۃ القدر، 1000 مہینوں کی جو راتیں ہیں مہینوں کی، ان سے افضل ترین رات لیلۃ القدر، قدر کی رات برابر نہیں، دن برابر نہیں، دین برابر نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کافر و مشرکوں کے پاس دین نہیں تھا کیا؟ بالکل تھا۔ سورہ الکافرون پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، مجھ کو میرا دین مبارک۔ وہ بھی بے دین نہیں تھا، اس کے بعد بھی تھا۔ بس کہہ دیجئے اللہ کو تو دین اسلام پسند ہے، اللہ راضی ہے تو دین اسلام سے راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور دین نہیں ہے۔ کسی نے امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کون سا علم حاصل کریں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے گئے تھے انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں۔ دیکھیے دیہات میں اور شہر میں ایک فرق ہوتا ہے۔ دیہات میں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں اور اکثر چیزیں نہیں ملتی ہیں، مگر شہر وہ شہر ہے جہاں ضروریات زندگی کی ہر شے مہیا ہو اور ہر شے مل جائے۔ شہر کہا، گاؤں نہیں کہا، دیہات نہیں کہا، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر قرآن مجید نے کہا ہے کہ دیکھو دیوار پھاند کے مت جانا، جب بھی جانا دروازے کے راستے جانا، تو اگر تم کو کوئی بھی علم
جو آخرت میں کام دے سکے اس کی طلب ہو تو باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پہ آ جانا، چوکھٹ علی پر، اور وہاں سے اندر جانا شہر میں۔ در در برابر نہیں ہے۔ شاعر کہہ کے چلا گیا تھا، جس کے دو معنی نکلتے ہیں، اس نے کہا سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اس نے جو مفہوم باندھا تھا شاعر نے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے باندھا تھا، اور کہا تھا یعنی 1,23,999 انبیاء آپ کے در کے سوالی ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1,23,999 انبیاء آپ کے در کے سوالی ہیں۔ مگر وہ کہہ کے اس مفہوم سے گیا تھا اور مفہوم دوسرا ہو گیا، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تیرا دل یعنی علی جو غیر رسول اللہ کا در ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے۔ تو جب بھی علم حاصل کرنا، دروازے کے راستے جانا۔ دروازہ برابر نہیں ہے، کسی کے بھی دروازے سے جاؤ، دروازہ برابر نہیں ہے۔ ہم نے جنت کے لیے 8 دروازے مقرر کیے ہیں اور جہنم کے لیے 7 دروازے۔ جنت کا دروازہ اور ہے، دوزخ کا دروازہ اور ہے، دروازے برابر نہیں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عزیزو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کرونا ایک ایسی منحوس وبا آئی تھی جس میں یہ بھی ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی پرفیوم چھڑکتا ہے تو اس کی بھی خوشبو نہیں آتی ہے، اور اگر کوئی اگربتی جلائے تو اس کی بھی خوشبو نہیں آتی ہے۔ یعنی اگر کھانے کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زبان ایک ہی تھی مگر ٹیسٹ لیس ہو گئی تھی، ذائقہ نہیں آ رہا تھا اس کے اندر۔ آپ جتنی سبزیاں کھا لیں سب کے ذائقے الگ ہیں، زبان ایک ہے۔ جتنے پھل کھا لیں ذائقے الگ ہیں، زبان ایک ہے۔ جتنے آپ مختلف اقسام کے آم کھا لیں، زبان ایک ہے، ذائقے الگ ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ذائقہ مرچ جیسا تیز ہوتا ہے، ذائقہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے جس کا کوئی ذائقہ ہی نہیں پتہ چل رہا ہو۔ میں نے ایک جگہ ایک جملہ استعمال کیا تھا، احترام نفس کرو، احترام نفس کرو، انسانیت کا احترام کرو تاکہ نفس کو موت کا ذائقہ اچھا ملے۔ اسلام میں مساوات تو ہے ہی نہیں۔ اگر اسلام میں مساوات ہوتی تو 1,24,000 انبیاء مرسلین میں نبوت کسی عورت کے حصے میں ضرور آنی چاہیے تھی۔ وہ عادل ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ منصب کس کے قابل ہے، مرد کے قابل ہے یا عورت کے قابل ہے۔ ذائقہ مختلف ہے، مساوات نہیں ہے، کہیں مساوات نہیں ہے۔ اگر مساوات ہوتی تو سب سے پہلی دلیل یہ 5 انگلیاں ہیں، جو ہر انگلی دوسری انگلی سے مختلف ہے۔ چھوٹی کا اگر آپ دیکھیں گے حال بالکل نیچے ہے، اس سے اوپر یہ برابر والی ہے، اس سے اوپر یہ والی آئی، پھر یہ بھی آئی، پھر یہ انگوٹھا، کوئی 5 میں برابر نہیں ہے۔ اس لیے عقلوں میں بھی برابر نہیں ہے، عقل برابر نہیں ہے، معرفت برابر نہیں ہے۔ اگر معرفت برابر ہوتی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 درجے پہ، سلمان فارسی علیہ السلام 10ویں درجے پہ نہیں ہوتے۔ معرفت الگ تھی،
معرفت کے حساب سے درجہ اوپر نیچے ہوتا ہے. کس شخص کے اندر کتنی معرفت ہے درجہ اسی حساب سے ہوتا ہے. آپ کے یہاں سب سے پیچھے والے کو آگے بلا کے اس کو منصب دے دیا جاتا ہے. اللہ کے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں درجے بنے ہوئے ہیں. درجے برزخ میں بھی درجے ہیں. اچھے لوگوں کے بھی درجات ہیں، وہ اپنے درجوں کے اوپر ان کی ارواح ہیں. برے طبقے ہیں، ان میں بھی درجات ہیں، وہ بھی اپنی برائی کے حساب سے درجوں پہ ہیں. حشر برپا ہوگا، حساب کتاب، تو جب اصحاب النار جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی درجے برابر نہیں ہیں، مختلف ہیں. جنت میں بھی درجے مختلف ہیں. جنت میں بھی متقی جو جائیں گے، چلے تو گئے جنت میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، ایک ہی مقام ہوگا؟ نہیں، درجوں کے حساب سے بیٹھیں گے. کتنا درجہ کس کا ہے. اسلام میں مساوات تو ہے ہی نہیں، بالکل مساوات نہیں ہے. وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں. اور کوالٹی کے حساب سے درجے ملتے ہیں، کوانٹٹی کے حساب سے درجے نہیں ملتے ہیں. اگر کوانٹٹی کے حساب سے درجے ملتے ہوتے تو ابلیس سب سے بڑا حقدار ہے. غور کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.